اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دجال ایک ایسی مسٹیریس شخصیت یا مخلوق جس کی حقیقت کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے، انسان ہے یا جن یا کوئی اور مخلوق، وہ کہاں ہے اور کب پیدا ہوگی۔ بہت سے سوال جن کا آج ہم جواب جانیں گے۔ اب دجال کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس سے ڈرایا، یعنی وہ تب سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق وہ پیدا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس سے ایک جزیرے میں ملاقات بھی کی۔ پھر ابن سیاد، ایک لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کو صحابہ رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ دجال ہے۔ اگر وہ لڑکا دجال تھا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں پہچانا اس کو؟ یہ ساری باتیں دجال کے بارے میں آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں۔ ان تمام باتوں کو، ان تمام ڈاٹس کو آج ہم جوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس بات پر پہنچیں گے کہ آخر دجال کون ہے۔ شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے کہ سب سے پہلے انہوں نے دجال سے لوگوں کو خبردار کیا۔ اس کا مطلب دجال حقیقت میں اسی دور میں پیدا ہوا تھا، اور کیسے پیدا ہوا تھا اس کی ساری تفصیل میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتائی ہے، ایلومیناٹی والی ویڈیوز میں۔ اب دجال کی حقیقت میں جو اصل پیدائش ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہی ہوئی، وہ تب موجود تھا۔ اس کے بعد ہمیں دجال کا اشارتاً ذکر ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ اس کا ذکر ہے سورہ سواد میں، آیت نمبر 34 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ پھر اگلی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی ملکیت، حکومت عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت میں ایک جسد، ایک جسم ڈال دیا گیا، یعنی جو روح کے بغیر ہو۔ روح جسم میں اچھائی کا کام کرتی ہے، تو جسد جو تخت میں رکھا گیا یہ حیوانی تھا، اس میں روح نہیں تھی۔ یہ اور کوئی نہیں، یہ اصل میں دجال ہی تھا۔ کچھ اسرائیلی روایات ملتی ہیں جس میں ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت چھوڑ کر عام انسانوں کی طرح جینے لگے تھے 40 دن کے لیے۔ ان 40 دن کے دوران سخر نامی جن کو، جو کہ اصل میں دجال تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روپ میں ان کے تخت پر حکومت کرنے لگا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے تو اسے دیکھ کر اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی کہ دوبارہ ایسی حکومت کسی اور کو نہ ملے۔ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط اس پر میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات کنفرم ہوتی ہے قرآن سے ہی کہ ایک کوئی حیوانی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بخشش مانگی، معافی مانگی اللہ سے، اور دوبارہ اس حکومت کے لیے دعا کی کہ یہ حکومت دوبارہ کسی کو نہ ملے، جو کہ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ یعنی اگر یہ واقعہ سچ نہ بھی مانا جائے تب بھی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے اس سے ملتا جلتا واقعہ ضرور پیش آیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں، ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے اب جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ مسیح بن کر ہی آئے گا، یعنی سیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی حکومت کرنا چاہ رہا ہوگا، اس جیسی طاقتوں کے ساتھ، لیکن حقیقت میں سب دھوکہ ہوگا۔ اس حوالے سے احادیث بھری پڑی ہیں۔ تفصیل کے لیے میری ہی ایک ویڈیو دجال کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے وہاں مل جائے گا۔ ابھی وقت نہیں میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں، تو یہ اس وقت سے ہی اس تخت میں بیٹھنا چاہ رہا تھا۔ اور اب یہودیوں کو دیکھیں، کھلے عام مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، فلسطینیوں کا۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ ایک محل بنانا چاہتے ہیں جہاں تخت ہوگا، اور وہیں دجال وہاں سے اپنی حکومت شروع کرے گا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کو، یعنی دجال کو، اور جو اسی طرح کے مزید طاقتور جن تھے ان کو پکڑا اور زنجیروں میں جکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب کیا سمندر میں ایسے ہی پھینک دیا یا سمندروں کے بیچ میں جزیروں میں جکڑا، اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔
سمندروں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور بائبل میں یہ ساری تفصیل ملتی ہے، قرآن میں اشارتاً ملتی ہے۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 37 اور 38 میں، جس میں کہا گیا ان جنات کو بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سمندروں کا ذکر نہیں، ایک حدیث میں ملتا ہے، اس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 18 کہ وہ شیاطین جو سمندروں میں ہی جکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمندر میں شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ گیا ہے کہ وہ اب نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے، ان پر میں بعد میں آؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی اسی جزیرے تک رہتے ہیں، تو اس میں ساتھ ہی بتایا گیا کہ وہ نکلیں گے۔ انہی میں سب سے طاقتور جو تھا، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جو جزیرے میں تھا، وہ تھا دجال، جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے باندھا تھا۔ اب اس کا جو اگلا ڈاٹ ہمیں ملتا ہے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ والی واقعے کے زنجیروں میں جکڑا ہوا دجال، یعنی انہوں نے جو ملاقات کی تھی، جو حضرت سلمان علیہ السلام نے جکڑا تھا۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس بات کی مزید تصدیق کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ رہے تھے، نماز خراب کرنے کے لیے ایک شیطان آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تاکہ صبح کو لوگوں کو دکھا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ میرے رب مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اس حدیث کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4808۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے دجال اور طاقتور شیطانوں کو زنجیروں سے باندھا تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو باندھ کر چھوڑ دیا، اور یہی وجہ ہے جب اسلام آیا اور رمضان کے روزے فرض ہوئے تو رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت دی گئی، تمام شیاطین کو ایک ماہ کے لیے باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوبارہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ والی واقعے کی طرف۔ بہت لمبا واقعہ ہے، جو تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 7384 میں جا کر پڑھ سکتا ہے۔ دجال نے 4 سوال کیے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے۔ دجال اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ کہ اس کی کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں دیتے ہیں۔ پھر دجال نے کہا عنقریب وہ پھل نہیں دیں گے۔ بیسان فلسطین میں واقع ایک گاؤں کا نام ہے جو کھجوروں کے درختوں کے حوالے سے مشہور ہے۔ 700 سال سے وہاں کھجوروں کی پیداوار کم ہونا شروع ہو گئی، اور پچھلے 8 سال سے وہاں تھوڑے سے ہی کھجوروں کے درخت رہ گئے، ان کی پیداوار بالکل ختم ہو گئی ہے، یعنی دجال کی یہ والی بات مکمل ہو چکی۔ دجال نے اگلا سوال کیا بحیرہ تبریہ میں پانی ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ دجال نے کہا عنقریب اس میں پانی ختم ہو جائے گا، اسے آج سی آف گلیلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین میں گیلن ہائٹ پر سیریا کے بارڈر پر ہے، اور اس کے پانی میں کافی کمی آئی ہے۔ اس کا پانی ایک دن بالکل ختم ہو جائے گا، کب ختم ہوگا میں ابھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد دجال نے تیسرا سوال کیا مجھے شام کے علاقے زخر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہے پانی۔ پھر اس کے بعد دجال نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ خشک ہوگا یا نہیں، اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے گا یا نہیں۔ یہ چشمہ بھی فلسطین میں ہی موجود ہے، جارڈن کے بارڈر کے پاس، لیکن یہ چشمہ اب موجود نہیں ہے، بہت عرصے پہلے ہی خشک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دجال نے آخر میں سوال کیا کہ امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ پھر دجال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ پھر آخر میں دجال نے کہا عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ اب دجال کے جو 4 سوال تھے، اکثر تحقیق دان ان 4 سوالوں کا تعلق جوڑ دیتے ہیں کہ ان 4 سوالوں کا تعلق دجال کی آزادی یا دجال کے ظہور ہونے کے حوالے سے ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔
سی آف گلیلی کے خشک ہونے کا تعلق دجال سے تھا ہی نہیں، جس کے بارے میں دجال نے دوسرا سوال کیا تھا۔ اس کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہے۔ دجال نے کہا وہ ایک دن خشک ہو جائے گا، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یاجوج ماجوج اس کا پانی پی جائیں گے، جس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7373۔ تو دجال نے کوئی نئی بات نہیں بتائی، وہ خشک ہوگا کیونکہ یاجوج ماجوج اس کا پانی پی جائیں گے۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ساتھ دجال کی ملاقات ہوئی، وہ اس وقت نصرانی تھے، ان کے پاس ابھی اسلام کا علم نہیں تھا۔ دجال کی ملاقات کے فوراً بعد وہ اسلام لے آئے اور سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی۔ جبکہ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ اس کا تعلق دجال سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تھا یاجوج ماجوج سے۔ میری یہ رائے ہے، اصل میں دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ذریعے مسلمانوں کو ڈی ٹریک کیا، اور مسلمانوں کی اکثریت دجال کے خروج کے حوالے سے ڈی ٹریک ہو گئی کہ دجال تب آئے گا، دجال کی خود کی بتائی ہوئی نشانیاں پوری ہوں گے، یعنی وہ جب پانی خشک ہوگا، اصل میں وہ پانی تو یاجوج ماجوج پئیں گے، اور 2022 میں تو سی آف گلیلی اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ مسلمان ایک عرصے دراز سے ریسرچ پر لگے ہوئے ہیں کہ اس کا پانی کب تک خشک ہوگا، اور گلوبل وارمنگ اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے جب تھوڑا بہت پانی خشک ہو جاتا ہے، ساتھ ہی تحقیق دان ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ بس اب دجال آنے لگا ہے۔ مسلمان ان نشانیوں میں لگ گئے کہ یہ پوری ہوں گی تو دجال آئے گا، وہ پانی کچھ عرصے بعد پھر بھر جاتا ہے۔ دجال نے اصل حقیقت سے مسلمانوں کو ہٹایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس دجال کے ہونے کی تصدیق کی۔ اس نے جو باتیں بتائی، اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور دجال نے خود کہیں بھی نہیں کہا میرے نکلنے کا تعلق ان باتوں سے ہے، بلکہ اس نے آخر میں کہا کہ مجھے عنقریب یہاں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ اور اب یاد کریں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ والی حدیث کو، صحیح مسلم حدیث نمبر 18، کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام کے زنجیروں میں باندھے ہوئے جن عنقریب نکلیں گے۔ اس واقعے کے فوراً بعد دجال نکل گیا تھا وہاں سے۔ دجال وہاں صرف اور صرف حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا انتظار میں ہی موجود تھا، جیسا کہ وہاں موجود مخلوق جساسہ نے کہا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہ وہ تمہارے ہی انتظار میں ہے یہاں۔ تو دجال اس کے فوراً بعد ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ باقی کے 3 سوال وہ جسٹ اپنی انفارمیشن کو کنفرم کرنے کے لیے لے رہا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جب بتایا جنگوں کے بعد زیادہ تر عرب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے، آگے سے دجال نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے، یعنی دجال کو پتہ تھا، صرف وہ ملاقات کا انتظار میں تھا تاکہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جا کر سب کو بتا سکے اور مسلمانوں میں یہ بات عام ہو جائے۔ اب اس کے بعد مدینہ میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے ماں باپ میں تقریباً وہی خوبیاں ملتی ہیں، وہی نشانیاں ملتی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتائی تھی کہ اس کے ماں باپ میں ہوں گی۔ اس کا ذکر مسند احمد حدیث نمبر 2951۔ یہ روایت گو کہ سند کے لحاظ سے کچھ کمزور ہے، لیکن اس روایت کو مکمل طور پر غلط بھی نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ کچھ نہ کچھ اس روایت میں حقیقت پائی جاتی ہے۔ اب وہ بچہ جب لڑکا ہوا اور چھوٹی عمر کا ہی تھا تو اس میں کچھ عجیب و غریب چیزیں تھیں، جس بنیاد پر صحابہ اس کو دجال کہنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے یہ دجال ہی ہے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 1354۔ ابن سیاد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، خود بھی بچہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا ہاتھ مبارک ہٹا لیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتا ہوں۔ اب امیجن کریں
کہ ایک بچہ کبھی بھی اتنی بڑی بات اس طریقے سے کہہ ہی نہیں سکتا۔ میری اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ایک بچہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ اینڈ میں اس نتیجے کی طرف آئیں گے ہم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے خود بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ ابن سیاد نے کہا میرے پاس خبریں آتی ہیں، یعنی وہ بچہ خود کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے وہ خبر لے سکے، بلکہ اس کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں نے دل میں ایک بات سوچی ہے، وہ بتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سورہ دخان کی ایک آیت سوچی تھی۔ سورہ دخان یعنی دھواں۔ اس نے ایگزیکٹلی آیت نہیں بتائی لیکن قریب قریب بتا دیا۔ اس نے کہا وہ دخ ہے یعنی دھواں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت کہا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے یہ وہی دجال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہ ہوا جس کو تم سمجھ رہے ہو تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے، اور اگر یہ وہ نہ ہوا تو تم ایک بے گناہ کو مار دو گے، اس کا ماننا تمہارے لیے بہتر نہ ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر ذرا غور کریں۔ اب ابن سیاد کے حوالے سے صحابہ قسم کھا کر کہتے تھے یہ دجال ہے۔ اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7355۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے ابن سیاد ہی دجال ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا کر کہتے تھے یہ دجال ہے۔ اسی طرح ابو داؤد حدیث نمبر 4330 میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی قسم کھا کر کہتے تھے یہی دجال ہے۔ تو اگر صحابہ اتنے یقین کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر اسے دجال کہہ رہے تھے تو پھر یقیناً وہ دجال ہی ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی قسم وہ کیوں اٹھائیں گے۔ اب ابن سیاد جب ایک دفعہ سفر میں تھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد ابن سیاد دوبارہ مدینہ میں دکھائی نہیں دیا، اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ابن سیاد کو اصفہان فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کو ابن سیاد کو کندھے میں اٹھائے دیکھا تھا۔ اصفہان کے یہودیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ اب بظاہر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ دجال حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہی ہے۔ سلمان علیہ السلام کے تخت میں بیٹھا ہوا بھی تھا، زنجیروں میں جکڑ کر گروہوں نے اس کو ایک جزیرے میں باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فیوچر میں پیدا ہونے کے بارے میں بھی بتایا اور اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی بتایا، یعنی وہ پیدا بھی ہوگا۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک جزیرے میں اس سے ملاقات بھی کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت طاقتور شکل میں تھا، اور پھر بعد میں اچانک سے اس سب کے باوجود صحابہ کو بتایا بھی ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ دجال سے ملاقات کر کے آ چکے ہیں۔ پھر صحابہ ابن سیاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہی دجال ہے، اور وہ ابن سیاد ابھی بچہ ہے اور صحابہ کے نظروں کے سامنے پیدا ہوا ہے، پھر بھی وہ اس کو دجال کہہ رہے ہیں۔ اب میں ان سب کو ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اس کو جکڑ دیا وہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے بعد دجال وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایک جن کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے اندر آ جائے اور اس کو اپنے مطابق چلائے۔ دجال شیاطین میں سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ اس نے ابن سیاد کے اندر اصل میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، یعنی ایک نارمل بچہ پیدا ہوا تھا، اس کے اندر دجال سما گیا تھا، اس کے جسم لے لیا تھا، یعنی ابن سیاد ایک نارمل بچہ اب وہ نہیں رہا تھا، جسے آج شیپ شفٹنگ کہتے ہیں، جسے میں نے اپنے ایلومناٹی والی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا تھا کہ جو لوگ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں بڑی بڑی شخصیات اصل میں وہ نہیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے صرف دجال کو ہی نہیں جکڑا تھا بلکہ کئی طاقتور جنوں کو جکڑا تھا، یہ وہ سب آزاد ہو چکے ہیں اور اسی وقت آزاد ہو چکے تھے۔ اب یاد کرے ابن سیاد کی بات کو کہ
کہ اس نے کہا تھا مجھ تک خبر آتی ہے، یعنی کوئی لے کر آتا ہے جو اس کو دے رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ اصل بچہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا مجھ تک آتی ہے، یعنی وہ خود نہیں خبریں منگواتا یا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ خبریں آئیں۔ پھر ابن سیاد جیسا کہ میں نے کہا اتنی کم عمر میں ایک بچہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو ماننے کو کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہی، ایک کہ اگر وہ ہے یعنی دجال ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اسے ماریں گے، اگر وہ نہیں ہے تو بے گناہ مارا جائے گا، تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لفظوں میں اسے دجال بھی کہا اور ایک عام بچہ بھی کہا، یعنی وہ بچہ بھی تھا جو اصل میں پیدا ہوا تھا اور وہ دجال بھی تھا جو اس بچے میں سما چکا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا کر کہا یہی دجال ہے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا دجال سے ملاقات تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک جزیرے میں کی ہے، جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق بھی کی ہے۔ یہ تو بچہ جو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات بخوبی سمجھ چکے تھے دجال اس کے اندر ہے، اور اس وقت اس بچے کی باڈی اور دجال کی باڈی ایک ہی ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے مارتے تو وہ بچہ بھی ساتھ مر جاتا، تو دجال صرف وہاں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے انتظار میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کے فوراً بعد وہاں سے نکل چکا تھا اور ایک بچے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اب جتنے بھی یہ جو شیپ شفٹر ہیں، جب یہ کسی کے اندر سماتے ہیں یا شیپ شفٹنگ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا نقص ضرور سامنے آتا ہے جس سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، یعنی کہ یہ پرفیکٹلی طور پر شیپ شفٹنگ نہیں کر پاتے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص سامنے آ جاتا ہے، خصوصاً آنکھوں میں۔ ہر وقت نظر نہیں آتا وہ نقص اچانک نظر آئے گا، اور جب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے تب یہ نقص نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کی آنکھ کا ہی بتایا ہے نقص ہوگا، یعنی آنکھوں سے ہی زیادہ تر یہ پکڑے جاتے ہیں۔ اور ابن سیاد کے بارے میں آتا ہے اس کی بھی آنکھ بالکل اسی طرح پھول جاتی تھی۔ اب جب دجال جو دوبارہ ظاہر ہوگا وہ بھی اپنی اصل شکل میں نہیں آئے گا، پھر کسی کے اندر سمائے گا، یعنی ایک جو بچہ کوئی نارمل پیدا ہوگا اگلے کسی زمانے میں اس کے اندر سمائے گا، اور پھر اس کی آنکھ پھول جائے گی، کانا ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے باقاعدہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا جائے گا۔ اس طریقے سے لکھا ہوگا کہ مومن ہی پڑھ پائیں گے۔ اللہ ہمیں اس عظیم فتنے سے بچائے، آمین۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ لفظ کافر پڑھ سکیں، آمین، اور اس سے بچ سکیں، آمین۔ تو پھر کسی کے اندر سمائے گا دجال۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اللہ کی طرف سے معجزہ ہوگا، دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، یعنی اپنی اصل شکل میں آنا شروع ہو جائے گا، جس کا روپ اپنایا ہوگا وہ پگھل جائے گا، اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے، یعنی دھوکہ ہی دھوکہ، جو دکھ رہا ہوگا وہ اصل میں ہوگا نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب لد میں قتل کریں گے اور یہ عظیم فتنہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اب آج کئی ایسی شخصیات موجود ہیں جن کے بارے میں شک ہے کہ وہ دجال ہے۔ اب اگر انٹرنیٹ پر تحقیق کریں تو کئی شخصیات کے بارے میں ملے گا، جیسے ایک شخص جو کہ امریکہ میں رہتا ہے، اس کا نام ہے لیوسیر گریوز۔ یہ امریکہ میں سیٹینک ٹیمپل یعنی شیطان کے قلعے کا مالک ہے۔ اس کا تعلق خفیہ تنظیم ایلومناٹی سے ہے اور لوگوں کو کھلے عام شیطانوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کی ایک آنکھ خراب ہے، اور خراب بھی سیدھی طرف کی آنکھ ہے۔ دجال کی بھی سیدھی طرف کی آنکھ خراب ہوگی، تو آ جا کر ان کا مسئلہ آنکھوں سے ہی ہوتا ہے، یہی سے پہچان ہوتی ہے۔ اور بھی ایسی شخصیات ہیں جو کہ دجال ہو سکتی ہیں۔ ایک بات پکی ہے، دجال ہمارے درمیان موجود ہے، کسی بچے کے اندر سمائے گا اور باقاعدہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا۔ یہ اس کا فائنل اور آخری روپ ہوگا۔ اپنی کانی آنکھ اور ماتھے پر کافر لکھنے سے پہچانا جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ دجال کا ہیڈ کوارٹر امریکہ ہے۔ اگر آپ پینٹاگون کو دیکھیں تو وہ ایلومناٹی کے سمبل کے طرز پر بنا ہے،
اور دجال کے سب سے بڑے حمایتی یہودی ہیں، لیکن اس نے اپنا گھر امریکہ کو بنایا ہے۔ اب یہودیوں نے تمام انویسٹمنٹ بھی امریکہ میں ہی کروائی ہے، اور جب مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کو فتح کریں گے تب بھی دجال سامنے نہیں آئے گا اپنی پاور کے ساتھ۔ لیکن جب مسلمان بڑی جنگ ان امریکنز اور یورپین سے لڑیں گے اور ان کو شکست دیں گے، قسطنطنیہ میں ہوں گے، تب دجال کو غصہ آئے گا کہ اس کا بنایا ہوا امریکہ ختم ہو چکا ہے، مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے۔ تب وہ اپنی تمام طاقتوں اور طاقتور تمام جنوں کے ساتھ مل کر سامنے آئے گا، جس میں تمام شیاطین اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جو دجال اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ پہلی بار سامنے آئے گا۔ تو دجال عرصہ دراز سے ہمارے درمیان گھوم رہا ہے، لیکن شکلیں بدل بدل کر۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی طرف کہ جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے شیاطین کھل جائیں گے تو یہ اپنا قرآن پڑھے گا لوگوں کے سامنے۔ یہ قرآن اصل میں ان دجال ان شیاطین کا اپنا کلام ہے۔ اب یہ جو جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ دجال کا ہے۔ راکٹ انوینٹر جیک پارسن، جس نے راکٹ انجن بنایا، اس نے اپنی ڈائری میں صاف لکھا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اس کو دجال نے ہی دی ہے، اور اس کی دجال سے باقاعدہ خواب میں ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آئنسٹائن ساری زندگی فیل ہوتا رہا، ایک ناکام انسان، بالکل ہی کمزور ذہن، اچانک اتنا جینیس کیسے بن گیا؟ اس کی پوری تاریخ پڑھیں، جو بھی اس نے ٹیسٹ دیا اس میں وہ فیل ہوا، ناکام ہوا۔ آئنسٹائن 3 سال کی عمر تک بول تک نہیں سکتا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک موٹے دماغ کا بچہ تھا۔ اچانک ایک ناکام موٹے دماغ والا شخص کیسے اتنا بڑا سائنٹسٹ بن گیا؟ اس کا جواب ہے وہ ایلومناٹی تنظیم کا ممبر تھا اور اس کو پروموٹ کرتا تھا، اور زیونسٹ یہودی تھا، ایکسٹریمسٹ، جس کو زیرو سے ہیرو دجال نے بنایا۔ ڈاکٹر محمد عیسیٰ داؤد نے اس حوالے سے ایک پوری تحقیق لکھی ہے کہ تمام بڑے سائنسدان کو اصل میں دجال نے ہی ٹیکنالوجی دی، اور جیسا کہ میں نے بتایا جیک پارسن نے اس بات کو لکھا ہے کہ دجال نے اسے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی چیز کو کوئی بھی کسی دوسرے شخص کو کبھی بھی کریڈٹ نہیں دیتا۔ یہ تھا اصل میں وہ قرآن جو دجال نے انسانوں کے سامنے پڑھا، جو کہ ٹیکنالوجی تھی، اور انسانوں نے ٹیکنالوجی کے نام پر پوری دنیا کا بیڑا غرق کر دیا۔ فحاشی، زناکاری، کرائمز، جوا، سود بڑھتا ہی چلا گیا اس ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور اس ساری ٹیکنالوجی سے صرف اور صرف انسانیت کا نقصان ہی ہوا ہے اور شیطان کا فائدہ۔ آج دیکھ لیں، ایک بچہ اپنے باپ کے سامنے بے حیائی موبائل میں آرام سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے اس کے باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ موبائل میں بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ صرف اور صرف نقصان ہی ہوا ہے اس ٹیکنالوجی سے۔ 2-4 فائدے بتا کر ان ٹیکنالوجی کے آپ کبھی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اب آخر میں بہت اہم بات کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دجال سے نہیں ڈرایا اصل میں اپنی امت کو، بلکہ دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دونوں میں فرق ہے۔ اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3057۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، ہر نماز میں دجال سے نہیں بلکہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 833۔ دجال میں اور دجالی فتنے میں دونوں میں فرق ہے۔ انبیاء کرام کو یہ بات پتہ تھی کہ دجال اپنی طاقتوں کے ساتھ ابھی ظاہر نہیں ہوگا، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے نہیں بلکہ اس کے فتنے سے ڈرایا اور اللہ سے پناہ مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تھا بالکل ایگزیکٹلی اور ایکوریٹ کہ وہ کب ظاہر ہوگا، بڑی جنگ کے خاتمے پر، اور عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، کیونکہ دجال نے اپنی کاروائیاں اور شیطانیاں شروع کر دی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، لیکن تب اس نے ظاہر نہیں ہونا تھا، صرف شیطانی حرکات کرنی تھی، اور تب سے لے کر اب تک وہ شیطانی حرکات کر رہا ہے۔ اور آج کے دور میں اس کی سب سے بڑی شیطانی حرکت یہ موجودہ ٹیکنالوجی ہے، جس میں سب سے بڑی شیطانی چیز موبائل ہے۔ اور اب دجال انسانیت میں کسی نہ کسی فارم میں ہر چیز میں انوالو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا وہ موبائل کی شکل میں ہو، وہ
انٹرنیٹ کی شکل میں ہو، وہ ٹی وی کیبل کی شکل میں ہو، وہ پیسے ڈالر کی شکل میں ہو، وہ کمپیوٹر کی شکل میں ہو، اگر میں یہ کہوں اس وقت موجودہ دنیا میں مکمل طور پر دجالی فتنے میں ہیں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ہم مکمل طور پر اس وقت دجال کے ٹریپ میں ہیں، وہ ہمیں چلا رہا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نہیں ہیں۔ میڈیا موبائل کے ذریعے وہ ہمیں فیڈ کرتا ہے ہمارے دماغوں کو۔ مسلمان معصوم بچے فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم بس یہ بات کر لیتے کہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دجال نے اتنا فیڈ کر دیا ہے کہ ہمیں اب بالکل فرق ہی نہیں پڑتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین میں مر رہے ہیں اور انتہائی دردناک ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ جسم کانپ جاتا ہے۔ اتنا ظلم، تو اس دجالی فتنے سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا سوائے چند ایک لوگوں کے جو اللہ کی طرف دل لگاتے ہیں۔ ان کی زبانوں میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صرف چند ہی لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں دجال سے نہیں بلکہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگی تھی، اور ہمیں یہ سکھائی تھی دعا، جو کہ ہمارے مولویوں نے یہ بات ہمیں بتائی ہی نہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب دجال آئے گا تب پناہ مانگیں گے اور تب نمازوں میں یہ دعا شروع کریں گے۔ ہمارے مولویوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہی نہیں، جس سے پتہ چلا کہ ہمارے مولویوں کو بھی دجال نے ڈی ٹریک کر دیا، اور ہمارے علماء بھی اس کے فتنے سے نہیں بچ سکے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آج اور اسی وقت سے ہر نماز میں اس کے فتنے سے پناہ مانگیں۔ ہم نے دجال کا انتظار نہیں کرنا، اور جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اس کے سامنے پڑھنے کو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اس سے دور بھاگنے کو کہا ہے۔ دجال کا پتہ لگے کہ فلاں جگہ اس طرف موجود ہے تو اس طرف بالکل بھی نہیں جانا۔ بہت سے ایمان والے صرف اس کو دیکھنے کی نیت سے وہاں جائیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے اور کافر ہو جائیں گے، تو اس کو دیکھنے کی بھی غلطی نہیں کرنی۔ دنیا اس وقت دجالی فتنے سے گھر چکی ہے مکمل طور پر، اور تقریباً 99% لوگ اس فتنے کا حصہ بن چکے ہیں سوائے چند اللہ والوں کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔